بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے خلاصے کا 19واں حصہ کریں گے۔ آج ہم 4 صورتیں کریں گے: سورہ العنکبوت، سورہ الروم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ یہ چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں اور قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کی آخری 4 مکی صورتیں۔ اس میں 8 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ سورہ الاحزاب ہے۔ یہ چاروں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہی کی طرح الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں العنکبوت اور الروم جوڑا صورتیں اور لقمان اور سجدہ جوڑا۔ تو آئیے ہم ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیجئے سورہ العنکبوت۔ اس میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، محض یہ بات کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، جبکہ ہم نے تو آزمایا ان لوگوں کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے، اور جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں سے گھبراتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ آزمائشیں تو آنے والی ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں کچھ تکلیف دکھ پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کے پہنچائے ہوئے دکھ کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دے بیٹھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں ہے؟ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ایمان والوں کو بھی جانچ کر الگ کر کے رہے گا، اور منافقوں کو بھی وہ بالکل ممیز کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں مختلف سزائیں جو اپنے پیغمبروں کے انکار کرنے والی قوموں کو اس نے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ بس ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے گرد و باد کا طوفان بھیجا، ان میں سے بعض کو کڑک نے پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس مکڑی کی مثال دی کہ جس کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام العنکبوت رکھا گیا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال کے جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے، بالکل مکڑی کی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں سے بودا کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے۔ آگے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے ہوئے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر وحی کی جا رہی ہے اس کو پڑھیے اور نماز کا اہتمام کریں، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کرنے کا ادب بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے نہ بحث کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، اچھے طریقے سے بات کرو، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف اتاری گئی، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے کچھ اعتراض کرتے، مین میخ نکالتے۔ آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے قرآن مجید جیسی شاندار
پر حکمت کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی وحی آپ پر آتی ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، تو بس میری ہی بندگی کرو۔ مطلب اگر لوگ تم کو روکتے ہیں یہاں سے تو ہجرت کر جاؤ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں، ہم ان پر اپنی راہیں راستے ضرور کھولیں گے، اور بے شک اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم اس سے اگلی سورہ ہے جو اس کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلی 5 آیات میں ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں، جو پیشن گوئی پھر بعد میں 100% پوری اتری۔ فرمایا الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ غلبت الروم، رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہوئے، وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، اللہ ہی کے حکم سے ہوا جو پہلے ہوا، اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو بعد میں ہوگا۔ اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور غالب اور مہربان تو وہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں یہ بتایا کہ یہ دین جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ دین فطرت ہے۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس تم اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیفی کی طرف کر لو، یعنی ان لوگوں کے دین کی طرف کہ جو اپنی فطرت کے مطابق یکسو ہو کر اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اس دین کی فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا نہیں جائز نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، پس قرابت دار کو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دو، یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال کے اندر پروان چڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا، بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے اور تاکہ یہ رجوع کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے پیغمبر آپ نہ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہ اندھوں کو آپ ان کی گمراہی سے موڑ کر راہ پر لا سکتے ہیں، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسانی شخصیت کی کیا کمزوریاں ہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف،
اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے، ناتوانی سے پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ خاتمہ کلام میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی سی نشانی بھی لاؤ گے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جاننا نہیں چاہتے۔ پس پھر تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تو بے وزن تم کو بے وزن نہ بنانے پائیں، یعنی تمہیں اپنے راستے میں کمزور نہ کر دیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، جس میں پھر الف لام میم سے آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ان کے لیے جو نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کے آغاز سے یہ کافی ملتا جلتا آغاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 سے آگے حکیم لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کے شکر گزار رہو، اور جو شکر گزار رہے گا تو اپنے ہی لیے رہے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لقمان، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے میری ہی طرف بالآخر لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جھگڑیں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات کو نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک رکھنا، اور پیروی ان کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے تم کو میں آگاہ کروں گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ نہایت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا اہتمام رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ باتیں عظیمت اور مشکل سے کر سکنے کی والے کاموں میں سے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ بے شک سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے خاتمے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی پکڑ سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، اور نہ اللہ کے بارے میں فریب کار یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں رکھے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بے شک اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے، اور کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔
اس کے بعد جو چوتھی سورہ ہے ہمارے سلسلے کی وہ سورہ سجدہ ہے، سورہ نمبر 32۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے اسی طرح سے، الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا، اس میں شبہ نہیں، اللہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک اپنے اس عمل کو بیان کیا کہ جو اس نے انسان کی تخلیق کے معاملے میں اختیار کیا۔ فرمایا الذی احسن کل شیء خلق، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے جو کچھ پیدا کیا اس کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسلہ، اور پھر اس نے جاری کر دی اس کی نسل، من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے خلاصے سے۔ ثم سواہ، پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی آغاز مٹی سے ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد پھر وہ سلسلہ چلا کہ جو اب ہے، یعنی پانی کے بوند سے، پھر ان سے جو مخلوق نکلی ان کو اس نے بہترین ساخت تک پہنچایا، اور ان میں سے اس نے ایک جوڑے کا انتخاب کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں سے آگے اہل ایمان کی اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے، یعنی ان آیات کے ذریعے سے، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع، لالچ سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فلا تعلم نفس، تو کسی کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک پوشیدہ ہے، چھپائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں چھوٹے عذاب سے اللہ تعالیٰ پھر ان قوموں کو کہ جن کے پاس رسول آئے بڑے عذاب کی طرف لے جاتا ہے، یعنی لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم نے ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب بھی، ہم ان کو قریب کا عذاب بھی چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ لوٹیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے، جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کریں، ہم ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ خاتمے کی آیات ہیں آیت نمبر 28 سے آگے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان نفع نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اور نہ ان کو اس کے بعد مہلت ہی دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار میں رہیے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔